سحری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے کو مخاطب کرتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے، ان سے کچھ کہتا ہے، اور فرشتوں میں بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ٹائم ہم لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے سحری کا، اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے اور ہم سے کیوں مخاطب ہوتا ہے، اور آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کے وقت آسمانی دنیا پر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک خاص توجہ فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کے کالے پیروں کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اس ٹائم خصوصی طور پہ سحری کے ٹائم اللہ تعالیٰ ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا بھی تو الگ الگ طریقوں کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غصے میں ہوگا، کچھ لوگوں کو غصے سے دیکھے گا، کچھ لوگوں کو پیار سے دیکھے گا، کچھ لوگوں کو شفقت کے ساتھ دیکھے گا۔ تو یہ جو تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ سحری کے ٹائم جب بندے کو مخاطب کرتا ہے تو یہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شفقت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آخری پہر میں ایک خاص توجہ فرماتا ہے، پوری سال ڈالتا ہے، خصوصی طور پہ رمضانوں میں، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بے اولاد جو اولاد چاہتا ہو تاکہ آئے مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد دے دوں۔ ہے کوئی ایسا بیمار انسان جو بیماری سے پریشان ہو، اسے شفا نہ مل رہی ہو، آئے میرے در پہ مجھ سے شفا مانگے، میں اس کو شفا دے دوں۔ ہے کوئی محتاج جسے ضرورت ہو پیسے کی، ہے کوئی ایسا مفلس انسان جو چاہتا ہو دنیا کے اندر غنی بننا، آئے میرے پاس مجھ سے طلب کرے تاکہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خاص توجہ فرماتا ہے۔ تو اس وقت جب لوگ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور اللہ کے سامنے آ کر جھک جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، تو تہجد لیکن آپ لوگ ضرور پڑھا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سحری کا تھوڑا سا ٹائم ہے، 12 رکعتیں ہم کیسے پڑھیں گے۔ آپ مت پڑھیں 12 رکعت، آپ 2 رکعت پڑھ لیں، آپ 4 رکعت پڑھ لیں، اور اس ٹائم آپ کا 2 رکعت 4 رکعت پڑھنا ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان پر آپ لبیک کہنے والوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ آقا نے بلایا اور غلام اللہ کے حضور فوراً حاضر ہو گئے اور اللہ کے سامنے آ کر اپنی بگڑی بنوانے کا اعلان کرنے لگے۔ محتاج آ گئے اللہ کے سامنے اور اللہ سے بھیک مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کی برکت سے کیا کیا چیزیں عطا کر دے گا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہماری تہجد کی برکت کی وجہ سے جو ہم پر مصیبتیں آنی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارا تو خیال بھی نہیں جاتا ہے، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں تو فائدہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اس لیے ہم پوری سال ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، نمازیں بھی ہماری چھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں تو پوری سال فرض ہیں، لیکن کم سے کم رمضانوں میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ تہجد کی نماز نہ چھوڑیں، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ رمضان میں تو بڑی آسانی ہے عبادت کرنے کی۔ کتنا اچھا لگتا ہے۔ ایک رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں عبادت میں ہر بندے کو مزہ آتا ہے، جس میں بھوکا پیاسا رہنے میں بھی انسان کو لذت آتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب تہجد پڑھیں، خوب ذکر و اذکار کیا کریں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے
مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔